کلپ نمبر 1671۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ تغابن کی آیت نمبر 14 سے 15 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ، اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، تو ان سے احتیاط رکھو، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں۔ شان نزول، چند مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کی بیوی اور بچوں نے انہیں روکا اور کہا ہم آپ کی جدائی پر صبر نہ کر سکیں گے، آپ چلے جاؤ گے تو ہم آپ کے پیچھے ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ بات ان پر اثر کر گئی اور وہ ٹھہر گئے۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ہجرت کی تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ دین میں بڑے ماہر اور فقیہ ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو سزا دینے کا ارادہ کیا اور یہ قصد کیا کہ ان کا خرچ بند کر دیں گے، کیونکہ وہی لوگ انہیں ہجرت سے مانے ہوئے تھے، جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کرنے والے اصحاب علم و فقہ میں ان سے منزلوں آگے نکل گئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں آئندہ ایسے بیوی بچوں کی بات ماننے سے منع کیا گیا، ان سے ترک تعلق کرنے سے بھی روکا گیا، اور انہیں اپنے بیوی بچوں سے درگزر کرنے اور معاف کر دینے کی ترغیب بھی دی گئی۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں کہ تمہیں نیک اعمال کرنے سے روکتے ہیں، تو ان سے احتیاط رکھو اور ان کے کہنے میں آ کر نیکی سے باز نہ رہو، اور اگر تم ان کی ایسی حرکت پر مطلع ہونے کے بعد انہیں معاف کر دو اور انہیں ڈانٹنے سے درگزر کرو اور ان کی خطا بخش دو تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہاری خطاؤں کو مٹا دے گا۔ آیت ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 4 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، جو بیوی بچے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، نماز، حج اور ہجرت سے روکیں وہ ایک اعتبار سے ہمارے دشمن ہیں کہ ہماری آخرت کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور دشمن وہی ہوتا ہے جو نقصان پہنچائے، لہٰذا ان کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں اتری جن کو ان کے بال بچوں نے ہجرت کرنے سے روکا تھا، حالانکہ ہجرت ان پر فرض تھی۔ نمبر 2، ہمارا وہ رشتہ دار جو اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے روکے وہ دشمن ہے، اور وہ اجنبی اور غیر جو ہمیں اللہ تعالیٰ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچائے وہ ہمارا عزیز ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں کسی کی اطاعت نہیں۔ نمبر 4، بیوی بچوں کے قصور معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، جو مخلوق پر رحم کرے گا خالق اس پر رحم فرمائے گا۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم۔ ترجمہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہی ہیں اور اللہ کے پاس بہت بڑا ثواب ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہی ہیں کہ کبھی آدمی ان کی وجہ سے گناہ اور معصیت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ان میں مشغول ہو کر امور آخرت کو سر انجام دینے سے غافل ہو جاتا ہے، حالانکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا ثواب ہے جو کہ تمہارے اموال اور اولاد سے حاصل ہونے والی منفعت سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ تو تم لحاظ رکھو تاکہ ایسا نہ ہو کہ اموال اور اولاد میں مشغول ہو کر ثواب عظیم کھو بیٹھو۔